شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایمان واحد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم بحرین کے 2 روزہ سرکاری دورے پر منامہ پہنچ گئے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے ملک کی پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اور راولپنڈی میں جاری سیف کی T20 سیریز میں کل پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف بحرین کے 2 روزہ سرکاری دورے پر منامہ پہنچ گئے ہیں۔ ہوائی اڈے پر ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ نے بحرین کی قیادت کی سینئر ارکان کے ہمراہ ان کا پرتقوا استقبال کیا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ، ولی عہد سلمان بن حمد الخلیفہ اور نائب وزیر اعظم خالد بن عبداللہ الخلیفہ سمیت بحرین کی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ اس دورے سے روایتی طور پر گمجوشی اور خوشگوار تعلقات کو تقویت ملے گی، تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی اور عوامی روابط مستحکم ہوں گے۔ پاکستانی وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ سید محسن نقوی، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر، وزیر مملکت بلال اصغر قیانی اور سینئر حکام شامل ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایران کے ساتھ قریبی تعاون کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے علاقائی امن و استحکام کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی اردشیر لاریجانی سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعاون، علاقائی سلامتی کے امور، پاکستان ایران تعلقات کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے خطے میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے ابھرتی ہوئی جغرافیائی اور سیاسی صورتحال کی روشنی میں اسٹریٹجک تعاون کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ اس موقع پر علی لاریجانی نے خطے میں امن و سلامتی کو یقینی بنانے میں پاکستان کے اہم کردار کا اعتراف کیا اور ایران پاکستان تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے علاقائی چیلنجز سے نمٹنے اور طویل مدتی استحکام یقینی بنانے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان بات چیت اور شراکت داری کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان نے معاشی محاذ پر شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سیمنٹ، کھاد، موٹر گاڑیوں، موبائل فونز اور بڑے پیمانے پر اشیاء سازی سمیت مختلف شعبوں میں ترقی کو اجاگر کیا۔ وزیر خزانہ نے ملک کو پائیدار اقتصادی ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی اہمیت پر زور دیا۔ وزارتوں کا حجم کم کرنے سے متعلق وزیر خزانہ نے کہا کہ 30 ستمبر تک 54,000 خالی اسامیوں کو ختم کر دیا جائے گا، جس کے نتیجے میں سالانہ 56 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے سینٹ کا اجلاس کل دوپہر 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں طلب کیا ہے۔ ایوان میں ضروری قانون سازی کے علاوہ اہم قومی اور عالمی امور زیر بحث آئیں گے۔ صدر نے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی کل شام 5 بجے طلب کیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں غیر قانونی اقدامات سے متعلق اقوام متحدہ کے اسپیشل پروسیجرز ماہرین کے تازہ ترین نتائج پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر حسن اندرابی نے کہا ہے کہ رپورٹ ایک بار پھر بھارتی قبضے میں کشمیری عوام کے ساتھ ہونے والی انسانی حقوق کی سنگین اور منظم خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ماہرین کے ان مشاہدات کو باعث تشویش سمجھتا ہے کہ بھارت کے اقدامات کے نتیجے میں صحافیوں، طلباء اور انسانی حقوق کے علمبرداروں سمیت تقریباً 2,800 افراد کی بڑے پیمانے پر منمانی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ طاہر حسن اندرابی نے کہا کہ یہ نتائج کشمیری مسلمانوں پر ریاستی سرپرستی میں ہونے والے ظلم و ستم کے ساتھ ساتھ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کے حوالے سے پاکستان کے درینہ خدشات کی تصدیق کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کی غیر ملکی تسلط کے خلاف جدوجہد میں ان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ دوسری انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ فار فائٹ فار گلوری آج سے جناح اسپورٹ کمپلیکس لاہور میں شروع ہوگی۔ ورلڈ باکسنگ ایسوسی ایشن کے تعاون سے اس چیمپئن شپ میں کل 44 بین الاقوامی پروفیشنل باکسرز حصہ لے رہے ہیں، جن میں پاکستان کے 6 باکسرز شامل ہیں۔
چیمپئن شپ میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، کوریا، آسٹریلیا، آئرلینڈ، فلپائن، نیدرلینڈز، مراکش، بینن، گھانا اور فرانس سمیت دیگر ممالک شریک ہیں۔ راولپنڈی میں جاری سہ افریقی T20 سیریز میں کل پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ میچ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔